الزوجین المجوسیین او امرأۃ الکتاب ارید الاسلام علی الآخر فإن اسلم فبہا، یہ فیہا لکھا ہوا ہے، فبہا ہے، ٹھیک ہے، میرے کو تو وَإِلَّا بِأَنْ أَبَى أَوْ سَكَتَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا مُمَيِّزًا اتَّفَاقًا عَلَى رَأْسِهِ وَالصَّبِيَّةُ كَالصَّبِيِّ فِيمَا ذُكِرَ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ الْإِسْلَامُ إِذَا أَتَى بِهِ صَحَّ مِنْ الرِّبَا إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ وَيُنْتَظَرُ عَقْلٌ أي تمييز غير المميز ولو كان مجنونا لا ينتظر لعدم نهايته بل يعرض الإسلام على أبويه فأيهما أسلم تبعه فيبقي النكاح وإن لم يكن له أب نسب القاضي عنه وصيا فيقضى عليه بالفرقة باقاني عن البہنسی عن روضۃ العلماء للزاہد۔ اب یہاں پہ جو مسئلے بیان کیے گئے ہیں وہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے دونوں مجوسی ہیں، ان میں سے کہ ایک مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، یا ایک کتابی مرد تھا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، کتابی مرد کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ تو اب ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دیں کہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ کتابی عورت سے نکاح کر سکے، لیکن مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ کتابی مرد سے نکاح کر سکے۔ اور ہمارے زمانے میں جو امریکن اسلام والے ہیں، جو امریکہ کا ورژن لے کے آئے ہیں اسلام کا، جیسے جاوید احمد غامدی اور اس کے دوسرے لوگ ہیں، لیکن غامدی والا کھل گیا ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے مسلمان عورت بھی اہل کتاب کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن فقہائے اسلام کے نزدیک 1400 سال سے یہی مسئلہ ہے کہ مسلمان عورت کتابی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور تھا بھی جیسے یہ صورت ہے کہ پہلے اس کی بیوی بھی کتابیہ تھی یا جو بھی تھی، لیکن یہ مسلمان اب ہو گئی ہے، اب جدائی ہو گئی، یا تو وہ اسلام قبول کر لے مرد، ورنہ ان دونوں میں جدائی۔ تو اسی طرح دونوں میاں بیوی مجوسی، ان میں سے کہ ایک مسلمان ہو جائے یا کتابی مرد کی بیوی مسلمان ہو جائے، تو پھر دوسرے طرف فریق پہ بھی اسلام پیش کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ بھائی تم بھی اسلام قبول کر لو۔ مجوسی مرد مسلمان ہوا، مجوسی عورت، ان میں سے جو مسلمان نہیں ہوا اس کو کہا جائے گا کہ یہ اسلام میں اس کو قبول کر لو۔ اسی طرح کتابی مرد کی بیوی مسلمان ہو گئی تو کتابی مرد پہ اسلام پیش کیا جائے گا تو مسلمان ہو جائے۔ فإن اسلم، تو دوسرا فریق اگر مسلمان ہو گیا، فبیا، تو ٹھیک ہے، نکاح برقرار رہے گا، معاملہ چلتا رہے گا کہ دونوں میاں بیوی اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ وَإِلَّا، وگرنہ کیا مراد؟ بِأَنْ أَبَى أَوْ سَكَتَ، کہ دوسرا فریق نے انکار کر دیا میں مسلمان نہیں ہوتا، یا خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دیا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے بیچ میں جدائی کرا دی جائے گی۔ اب پھر ایک مسئلہ آ گیا کہ اگر شوہر بچہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی دونوں میاں بیوی مجوسی تھے، ان میں شوہر بچہ تھا، عورت مسلمان ہو گئی، تو اب بچے کا کیا مسئلہ بنے گا؟
کیا اس کو بھی اسلام پیش کریں گے؟ تو اگر بچہ ایسا تمیز والا ہے، یعنی اسلام اور کفر کی تمیز کر سکتا ہے، یعنی اسلام اور کفر کو جانتا ہے، تو اس کی کتنی عمر ہے؟ تو 7 سال کا بچہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اسلام ایک الگ چیز ہے، عیسائیت ایک الگ چیز ہے، یہودی ایک الگ چیز ہے، بھلے ان کی تفصیلیں نہیں جانتا ہوں۔ تو اگر وہ ممیز ہے اتفاقاً، ٹھیک ہے، اور لڑکی ہے، وہ بچی ہے، تو اس کا حکم بھی لڑکے والا ہی ہے، چھوٹے بچے کا حکم ہے۔ وہ حکم کیا ان کا؟ کہ کہتے ہیں کہ والعدل ان کل من صح منہ الاسلام، کہ اصل یہ ہے کہ جس کا اسلام لانا درست ہے، اذا اتی به صح منہ الاباء اذا ارید علیہ، تو وہ اسلام لے آئے تو اسلام قبول کر لیا جاتا ہے۔ 7 سال کا بچہ اگر اسلام لے کے آتا تو قبول ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ انکار کرتا ہے اسلام پیش کرنے پر، تو پھر اس کی جدائی کرا لی جائے گی۔ اور اگر بچہ غیر ممیز ہے، ابھی اتنی عمر کو نہیں پہنچا اسلام و کفر کو جانے، شادی بچپن میں ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں ینتظر عقل، تو عقل کا انتظار کیا جائے گا۔ عقل کا انتظار کیا جائے گا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً وہ 7 سال کا ہو جائے تو سمجھ لو کہ عقل والا مسئلہ ہو جائے گا اس کا۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی عقل سے مراد تمیز، اسلام و کفر کی تمیز کر سکے۔ غیر الممیز، یعنی وہ بچہ جو غیر ممیز ہے اس کی عقل کا انتظار کیا جائے گا، تمیز کا انتظار کیا جائے گا، اس قابل ہو جائے، پھر اس کے سامنے اسلام پیش کریں گے اور پھر اس کا معاملہ کر دیا جائے گا۔ قبول کر لے گا تو نکاح برقرار رکھیں گے، ورنہ ختم کر دیں گے۔ اب تیسری بات کہتے ہیں کہ ولو کان مجنونا، اگر میاں ہے ہی پاگل تو اس کو اسلام و کفر کا کیا پتہ؟ تو پاگل سے شادی کرا دی تھی کسی عورت کی، لا ينتظر لعدم نہایت، تو پاگل کے صحیح ہونے کا انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ جنون کا پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو یا ختم ہو یا نہ ہو۔ پھر کیا کریں گے؟ تو کہیں گے کہ بل یورد الاسلام علی ابویہ، اس کے ماں باپ پہ اسلام پیش کیا جائے گا، کیونکہ پاگل وہ جو ہے ماں باپ کے تابع ہوتا ہے۔ فَأَيُّمَا أَسْلَمَ، ماں باپ میں سے جو بھی اسلام قبول کر لے تب یا ہو، تو اس پاگل کو اس کے تابع کر دیا جائے گا۔ اگر ماں مسلمان ہوگی تو ماں کے تابع کر کے اس کو مسلمان شمار کریں گے، اور باپ مسلمان ہو گیا تو باپ کے تابع کر کے اس کو پاگل کو مسلمان شمار کریں گے۔ کیونکہ ہمارا قاعدہ کیا؟ الولد یتبع خیر الابوین، الولد یتبع خیر کہ بچہ تابع اس کے ہوتا ہے ماں باپ میں سے جو زیادہ بہتر ہو، تو اب ان میں سے جو بھی اسلام قبول کر لے گا وہی بہتر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فیبقی نکاح، تو پھر اس کا نکاح برقرار رہے گا، اور اگر کسی نے قبول نہیں کیا تو پھر اس کا حکم کفر کا ہی رہے گا، پاگل کا جدائی کرا دی جائے گی۔ اور اگر اس کے ماں باپ نہیں ہیں، فَإِن لَمْ يَكُنْ أَبٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ، ابن سے مراد ماں باپ نہیں ہے، نصب القاضی عنہ وصیًا، تو قاضی اس کی طرف سے ایک وصی مقرر کر دے گا، باپ کا وصی، ٹھیک ہے۔ يقضى علیہ بالفرقۃ، یا یقضی علیہ بالفرقۃ، قاضی کو فائل بنائے تو قاضی پھر اس کے اوپر جدائی کا حکم لگا دے گا، کیونکہ قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے، تو اس کے قائم مقام کسی کو کھڑا کرنا پڑتا۔ تو باپ نہیں تھا تو باپ کے قائم مقام جو ہے وصی کو کھڑا کر دیں گے اور اس کے اوپر فرقت کا حکم لگا دیں گے۔ یہ تینوں مسئلے ہو گئے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہو گئے۔
تو یہ کہنے کو 3 مسئلے ہیں مگر یہ 10-11 مسئلے ہیں ٹوٹل. یہ ایسا ہے تو ایسا، ایسا ہے تو ایسا، ویسا ہے تو ویسا، یوں ہے. وَلَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ تَحَوَّدَتْ، مسلمان ہو گیا شوہر اور اس کی بیوی مجوسن تھی. کیا تھی؟ ایرانی مجوسی ہوتے ہیں نا. آج کل شیعہ کھٹمل ہیں تو، لیکن اصل ان کی وہی ہے، آگ کے پجواری، آگ کے پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے. تو تحودت یا یہودیہ ہو گئی، اور تنصرت یا نصرانیہ ہو گئی. بقیہ نکاح ہوا تو نکاح اس کا باقی رہے گا. ہاں اگر مجوسی رہتی تو نکاح پھر ختم ہوگا. کما لو کانت فی الابتداء کذالک، یعنی جس طرح کہ ابتداءً یہودیہ سے نصرانیہ سے نکاح کرنا جائز ہے، اس قرات تحریمی کے ساتھ جو آپ کو بتا چکا ہوں بار بار. جب میں کہوں کہ یہودیہ نصرانیہ سے نکاح کرنا جائز ہے، اس کا مطلب مطلقاً جائز نہیں ہوتا. اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، بڑی لمبی چوڑی ڈسکس کیا ہم نے اس کے اوپر، یاد ہے؟ ہاں. تو ابتداءً ان سے نکاح کرنا جائز تھا وہی کراتے تحریمی کے ساتھ. تو اب اگر یہ مجوسن یہودیہ بن جاتی ہے یا نصرانیہ بن جاتی ہے، کتابن بن جاتی ہے، تو نکاح برقرار رہے گا کذالک. لأنہ کتابیۃ مآلاً، کیونکہ وہ انجام کار کے طور پہ اب کتابیہ ہو گئی ہے. اب یہ مسئلہ پورا ہو گیا. پھر ایک نئی بات بیان کر رہے ہیں، والتفریق بینہما طلاق. اب یہ جو آپ مسئلہ پڑھ کے آئے ہیں کہ بھائی دونوں میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، ان پہ اسلام پیش کیا جائے گا، قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جدائی کرا دی جائے گی. اس جدائی کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو کہ یہ جدائی طلاق ہے. یہ جدائی، ہاں، تفریق بینہما طلاق. طلاق کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ینقص العدد، طلاق عدد کو کم کر دیتی ہے. ایک طلاق دی تو 2 پر 2 بچ گئی، 2 دی تو پھر 1 بچ جائے گی، اور 3 دی تو کچھ نہیں بچے گا. تو طلاق اور یہ عدد کو کم کر دے گی. ٹھیک ہے، یہ فسخ نہیں ہے. کیا؟ ہاں. تو قاضی کا جدا کرانا ایک طلاق ہوتا ہے. اس مسئلے میں قاضی کا جدا کرانا ایک طلاق ہوتا ہے. لو ابا لا لو ابد لا لو ابد، یہ والتفریق طلاق لو ابا لا لو ابد، یہ عبارت دی ہوئی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر مرد نے انکار کیا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، تو وہ تفریق کرا دی جائے گی اور وہ تفریق طلاق ہوگی. وہ تفریق. اور اگر مرد نے اسلام قبول کر دیا اور اس کی بیوی کو اسلام پیش کیا گیا، وہ کہتی ہے میں اسلام قبول نہیں کروں گی، تو ایسی صورت میں جدائی تو کرا دی جائے گی، لیکن یہ جدائی طلاق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں لو ابا لا لو ابد، کہ اگر عورت نے انکار کیا اسلام قبول کرنے سے تو وہ تفریق تو ہے مگر طلاق نہیں ہے. لأن الطلاق لا يكون من النساء، کیونکہ طلاق عورتوں کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، اور طلاق کا سبب یہ عورت بن رہی ہے یہاں پر کیونکہ اسلام قبول نہیں کر رہی. تو اس لیے یہ جدائی تو ہے مگر طلاق بلکہ فسخ نکاح. ہاں جی جی کیا بات کر رہے ہیں؟ مسئلے کے لیے جامع مسجد یاسین آباد ہے، وہاں پہ آئیں تو یہاں پہ کلاس پڑھانے کے لیے آتا ہوں، یہاں پہ مسئلے کے حل کے لیے نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ ویسے تو میں جمعرات کو بیٹھتا ہوں،
لیکن یہ کہ کسی بھی نماز میں چلے جائیں، مفتی راشد صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ، ان سے ملاقات کر لیجیے. اور آپ جمعرات کے دن میں جمعرات کے دن ہوتا ہوں بعد نماز عشاء. ہاں ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. لأن الطلاق لا يكون من النساء، کیونکہ عورتوں کے جانے سے طلاق نہیں ہوتی ہے. تو اب اس کے اندر دیکھیں آپ، بڑی اچھی بحث ہے یہ. چلو ابھی تو پھر کافی لمبی ہو جائے گی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جدائی کا سبب اگر مرد بن رہا ہے اور قاضی تفریق کرائے گا تو وہ طلاق شمار کی جائے گی، کیونکہ مرد طلاق کا حق رکھتا ہے تو اس لیے اس کی طرف منسوخ کیا جائے گا. قاضی اس کا نائب ہے. اور جدائی کا سبب عورت بن رہی ہے، یعنی اسلام قبول نہیں کر رہی، تو قاضی اب جو جدائی کرائے گا وہ طلاق نہیں ہوگی، فسخ ہوگا، کیونکہ قاضی اب عورت کا نائب ہے اور عورت طلاق نہیں دے سکتی. وَإِبَاءُ الْمُمَيِّزِ وَأَحَدِ أَبَوَيْ الْمَجْنُونِ طَلَاقٌ فِي الْأَصِحِّ. ابا کہتے ہیں انکار کرنے کو. ابا مانے جیسے ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا اس نے انکار کیا. تو تمیز والے بندے کا انکار کرنا، یعنی وہ بچہ جو کہ 7-8 سال کا ہو گیا وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرے، یا مجنون کے ماں باپ میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، یہ بھی طلاق ہے فی الاصح، صحیح قول کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ مجنون کی طرف سے اس کی ماں بھی اگر ماں بھی سبب بنتی ہے کہ نہیں اسلام قبول نہیں کروں گی، تو مجنون کی نائب ہے. اور مجنون جو مرد و طلاق کا دے سکتا ہے، تو اس لیے ماں بھی اگر انکار کرتی ہے تو وہ فسخ نہیں بلکہ طلاق ہی شمار کیا جائے گا. اب انہوں نے کہا فی الاصح، تو فوری طور پہ آپ کے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ کلک ہو جانی چاہیے، کیونکہ دوسرا قول بھی ہے. اصحی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، دوسرا قول صحیح کا ہے. وہ صحیح کا کیا ہوگا؟ اس کے برخلاف ہی ہوگا. برخلاف کیا ہو سکتا ہے کہ اس قول کے مطابق فسخ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے چلو، کہتے ہیں وہ من اغرب المسائل، یہ بڑے عجیب مسائل میں سے ہے. کر دیے؟ جزاک اللہ خیر، اللہ خوش رکھے. وَهِيَ مِنْ أَغْرَبِ الْمَسَائِلِ، یہ غریب مسائل میں سے یعنی عجیب مسائل میں سے. کیوں جی؟ اس میں کیا عجب بات ہے؟ عجب بات یہ ہے کہ حیث یقع الطلاق من صغیر و مجنون، کہ بچے کی طرف سے طلاق ہو رہی ہے اور پاگل کی طرف سے طلاق ہو رہی ہے. حالانکہ بچہ طلاق کا اہل نہیں ہے، پاگل بھی طلاق کا اہل نہیں ہے. ذیلی، یہ امام ذیلی نے کہا کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ کہ بچے اور پاگل کی طرف سے طلاق ہو رہی ہے. تو علامہ عسکری فرماتے ہیں فی نظر، کہ بھائی یہ کوئی عجیب مسئلہ تو نہیں ہے، آپ اس کو عجیب بات کہہ رہے ہیں. اذ الطلاق من القاضی، کہ یہاں پہ تو طلاق تو قاضی کی طرف سے ہو رہی ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمَا لا منہما، تو قاضی ان کے اوپر ہے، ان سے نہیں ہے. فَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْإِيقَاعِ بل للوقوع، یعنی قاضی کی جو طلاق ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو رہی ہے، ان سے ان کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے. تو چنانچہ وہ دونوں کے دونوں ایقاع طلاق کے اہل نہیں ہے بلکہ وقوع طلاق کے اہل ہے. بلکہ
کما لو ورثہ قریب ہو، جیسا کہ اس کا کوئی قریبی آدمی وارث ہو جائے۔ اب علامہ شامی کیا کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لو، کیونکہ اس کے اندر بھی نظر ہے کہ علامہ عسقفی نے یہ بات کہی ہے، اس بات میں بھی نظر ہے کہ علامہ عسقفی فرما رہے ہیں کہ قاضی ان پر طلاق واقع کر رہا، ان کی طرف سے نہیں کر رہا۔ حالانکہ پیچھے یہ لکھ کے آئے ہیں کہ قاضی ان کا نائب ہے۔ کیا؟ تو قاضی جب ان کا نائب ہے تو اس کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ تو قاضی ان کی طرف سے طلاق واقع کر رہا ہے نا، نائب ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ ان کی طرف سے کر رہا ہے نا، ان پہ تو نہیں کر رہا۔ دیکھو اب علامہ شامی کی بات دیکھو، لیس بأہل للإیقاء ای ایقاء الطلاق منہما بل ہما اہل للوقوع ای حکم شریعتی بوقوع علیہما عند وجود موجبہ۔ یعنی اب اسی کلام کی انہوں نے شرح کی ہے کہ علامہ عسقفی کی مراد یہ ہے۔ وفی شریف تحریری قال صاحب الکشف وغیرہ المراد من عدم شرعیت الطلاق او الاطاق فی حق الصغیر عدمها عند عدم الحاجت۔ اب علامہ شامی ڈائریکٹ اعتراض نہیں کرتے، علامہ شامی ذرا طریقے سے لے کے آتے ہیں ادب کے دامن کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں آپ کی بات بھی صحیح نہیں ہے، آپ کی بات میں بھی نظر ہے۔ نہیں، انہوں نے ایسی بات نہیں کی، وہ تفوق جتانے کے لیے ہوتے ہیں اس قسم کے جملے، لیکن علامہ شامی تفوق نہیں جتاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے صاحب کشف فرماتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جناب بچہ یا پاگل طلاق کا اہل نہیں ہے، تو اس سے مراد ہے من عدم شریعت الطلاق والاطاق فی حق الصغیر، ٹھیک ہے، عدمها عند الحاجت عند عدم الحاجت، کیونکہ وہ بچے کے حق میں، پاگل کے حق میں ہم نے جو کہا کہ مشروع نہیں ہے طلاق، وہ اس صورت میں جب بچے کو حاجت نہ ہو۔ تو عدم حاجت کی صورت میں ان کے حق میں طلاق بھی مشروع نہیں ہے۔ مفہوم مخالف کیا نکلا کہ حاجت کی صورت میں ان کے لیے طلاق بھی مشروع ہے۔ اچھا جی، فَأَمَّا عِنْدَ تَحَقُّقِهَا، ہاں اگر بچے اور پاگل کے حق میں طلاق کی ضرورت کا تحقق ہو جائے فمشروع، تو ان کے حق میں بھی طلاق مشروع ہو جائے گی۔ قال شمس الائمۃ السرخسی، شمس الائمۃ سرخسی فرماتے ہیں زعم بعض مشائخنا ان هذا الحکم غیر مشروع اصلا فی حق الصبی، کہ ہمارے بعض مشائخ نے یہ گمان کیا ہے کہ بچے کے حق میں ایقاع طلاق کا حکم اصلاً مشروع نہیں ہے۔ لوگوں کا گمان ہے بعض مشائخ کا، حتیٰ ان امراتہ لا تکون محل للطلاق، یہاں تک کہ بچے کی بیوی بھی طلاق کا محل نہیں ہے۔ ھذا وہم عندی، وہ فرماتے ہیں یہ میرے نزدیک وہم ہے۔ کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ فإن الطلاق یملک بملک النکاح، یہ طلاق کا مالک بنا جاتا ہے نکاح کی ملکیت کے ساتھ، تو جو نکاح کا مالک ہوا ہے وہ طلاق کا بھی مالک ہو جائے گا۔ تو بچہ نکاح کرنے کے بعد نکاح کا مالک ہوا یا نہیں ہوا؟ ارے بولو، تو پھر طلاق کا مالک بھی ہو جائے گا، ایقاع طلاق کا مالک بھی ہو جائے گا۔ اذ لا ضرر فی اثبات اصل الملکی، کیونکہ اصل ملکیت کے اس بات میں تو کوئی ضرر والی بات نہیں ہے، بلکہ ضرور فی الایقاع، لیکن نقصان جو ایقاع طلاق میں ہوتا ہے۔ حتی اذا تحققت الحاجت الی صحت ایقاع الطلاق، یعنی بچے کو طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا ہوا کہ بچہ ہے کبھی بھی طلاق دے دے گا، اس لیے اس کا حق یہ ہم نے بھی سنبھال کے رکھ لیا ہے، اس لیے ضرر ہے بچے کے اندر۔ بچے کے ہاتھ میں چھری دینا نقصان دہ ہے نا، ایسے طلاق دینا نقصان دہ ہے، تو اس کو حق تو ہے لیکن سنبھال کے رکھا ہوا۔ لیکن جب ضرورت پیش آ جائے، اذا تحققت الحاجت الی صحت ایقاع الطلاق من جہتی، جب بچے کی جانب سے طلاق کے ایقاع کرنے کی صحت متحقق ہو جائے، لا دفع الضرر، تو ضرر دفع ہو جائے گا، کانا صحیحاً
تو ابھی اس کو حق ملنا بھی طلاق ایکائے طلاق کرنا بھی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ فَإِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ، تو جب اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، وہ ابا اور بچہ انکار کرتا ہے اسلام لانے سے، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی۔ وَكَانَ طَلَاقًا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، اور ان دونوں بزرگوں کے نزدیک یہ طلاق ہو جائے گی۔ وَإِذَا ارْتَدَّ، اور معاذ اللہ اگر وہ بچہ مرتد ہو جائے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ، وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ، اور تب بھی جو ہے طلاق واقع بینونت واقع ہو جائے گی۔ وَكَانَ طَلَاقًا فِي قَوْلِ محمد، اور امام محمد کہتے ہیں کہ یہ بھی طلاق ہے۔ وَإِذَا وَجَدَتْهُ مَجْبُوبًا، اور اگر چھوکری نے اس لڑکے کو پایا ذکر کٹا ہوا، فَخَاصَمَتْهُ، اور اس نے پھر قاضی کے پاس دعویٰ کیا یا مرد کے حوالے سے، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، یا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، قاضی نے ان دونوں کے بیچ میں جدائی کروا دی، کانا طلاقاً عند بعض المشائخ، تو بعض مشائخ کے نزدیک یہ طلاق ہے۔ اب یہ ان کی عبارتیں نقل کر دی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنی طرف سے ڈائریکٹ جو ہے علامہ عسقفی پہ کوئی تنقید نہیں کی۔ قلت، اب فرماتا میں کہتا ہوں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، حاصل ہو انہ کالبالغ فی وقوع الطلاق منہ بہذی الاسباب، تو حاصل کلام جو اوپر بحث لکھی اس کا کیا ہے کہ وہ بھی طلاق کے واقع کرنے کا اہل ہے ان اسباب کی وجہ سے جو اوپر بیان ہو گئے۔ الا انہ لا یسع ایقاع منہ ابتداء للضرر علیہ، لیکن ابتداء اس کی طرف سے طلاق کا ایقاع کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے بچے کا، بلا وجہ بھی طلاق دے دے گا۔ وہ مثل المجنون، اس کی مثال پاگل کی طرح ہے۔ وہ بھی ظہرا، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی، انہ لا حاجت الی انہ ایقاع من القاضی، تو اب یہ حاجت پہ یہ ظاہر ہو گئی کہ آپ کو یہ تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قاضی کی طرف سے ایقاع ہوتی ہے بچے کی طلاق، بچہ خود واقع نہیں کر سکتا بلکہ قاضی واقع کرے گا، بولے اس حاجت کی ضرورت نہیں ہے۔ لأن تفریق القاضی ہونا کا تفریقی بإباء البالغ غیر اسلامی، کیونکہ قاضی کا یہاں پہ تفریق کرنا تو ویسے ہی ہے جیسا کہ بالغ آدمی اسلام لانے سے انکار کر دے، تو وہ جو طلاق واقع ہوگی تو خود بالغ کی طرف سے ہی ہوگی نا، تو ایسے ہی بچہ اگر انکار کر رہا تو پھر بچے کی طرف سے ہی ہوگی۔ وہ طلاق منہ بطریق النیابتی، تو اب قاضی کی طرف ہم جب کرتے ہیں تو وہ پھر قاضی نائب ہو کے طلاق دے رہا۔ فقضا فی الصبی والمجنون، ایسے ہی پاگل اور بچے کا مسئلہ ہے۔ لیکن لما کان المشہور، لیکن چونکہ عام طور پر مشہور یہی ہے، انہ لا یقع طلاقہما، کہ بچے اور پاگل کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، یعنی ابتداء نہیں ہوتی۔ وکان وقوع منہما بعارض غریبا، تو چنانچہ ان سے طلاق کا یہ واقع ہونا ایک عجیب بات کی وجہ سے ہے، یعنی اسلام قبول کرنے والا مسئلہ۔ قال الذیلی وغیرہ، اس لیے امام ذیلی اور وغیرہ نے فرمایا انہ من اغرب المسائل ففهم، کہ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ غریب مسائل ہیں۔ اب پوری باتیں ذکر بھی کر دی لیکن علامہ عسقفی بھی کہیں انہوں نے تقلید نہیں کی، اور بتا بھی دیا کہ علامہ عسقفی کا یہ کہنا درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ یہ ہوتا ادب، کیا؟ ہاں، نہیں سمجھے بات؟ یہ ادب سیکھنا چاہیے، اور یہ ادب اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھایا۔ اعلیٰ حضرت بھی اسی انداز میں گفتگو کرتے، کسی بڑے کے اوپر تنقید نہیں کرتے۔ چلو یار بس یہیں تک رکھو، پھر کل دیکھیں گے۔ مجھے اصل میں ٹائم دیا میٹنگ کا میں نے، تو یہ میٹنگ میں جلدی پہنچنا ابھی۔